علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ ہسٹری اور میں ہوں ندیم ڈار۔ ناظرین، ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ تاریخ پاکستان کے حوالے سے انفارمیشن لے رہے ہیں، اور اس میں میرا پرماننٹ ساتھ دیتے ہیں ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے پچھلے پروگرام میں تشکیل پاکستان کا پس منظر بیان کیا تھا۔ ابھی چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو اس کے مزید ابتدائی مسائل کیا تھے، معاشی مسائل کیا تھے، دفاعی مسائل کیا تھے، اور آگے کیا کیا کچھ ہوتا رہا پاکستان میں ابتدائی مسائل کے حوالے سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ میں ٹھیک ٹھیک ہیں؟ ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب، پچھلی دفعہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ پاکستان جب بنا، تشکیل پاکستان کے اسباب کیا تھے، پس منظر کیا تھا، پھر مہاجرین کی آباد کاری پہ ہم نے کچھ بات کی۔ تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں، بتائیں کہ معاشی مسائل کیا تھے۔ ظاہر بالکل ایک نیا ملک تھا، نوزائیدہ ملک تھا، جس کی کوئی بھی پوزیشن نہیں تھی، تو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں لوگوں کو اور بتائیں کہ معاشی مسائل کیا تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے بڑی تفصیل سے مہاجرین کی جو ہے آباد کاری اور مہاجرین کے جو مسائل تھے اس کا ذکر کیا تھا۔ جی تو پاکستان کے معاشی مسائل بھی مہاجرین کی آباد کاری کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر 4 سپٹمبر 1947 کو لنڈن ٹائمز نے اپنے اخبار میں لکھا کہ 20,000 میل لمبا ایک قافلہ پاکستان کی طرف چل رہا تھا، 20,000 افراد پر مشتمل تھا۔ صحیح۔ جبکہ امبالہ، امرتسر اور یہ جو ڈویژن تھے جلندر وغیرہ، ان کے اندر اتنے زیادہ مہاجرین کے کیمپس تھے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان میں پاکستان جانے کے لیے منتظر تھے۔ تو صحیح۔ یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا پاکستان کے لیے۔ اور جلندر ڈویژن میں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیمار اور آبلہ تھکن سے چور پاکستان جانے کے لیے منتظر تھے۔ ظاہر پیدل تھے، کوئی بیل گاڑی پہ تھا، کوئی گاڑیاں تو تو تھیں نہیں اس طرح اتنا سے۔ بڑا جو ایک پاکستان کے اوپر مسائل کی جو انبار تھی، ان میں ایک جی سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، صحیح ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ ہی سارے معاشی مسائل، اس کے نتیجے میں بہت سارے معاشی مسائل پاکستان کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ صحیح ہے۔ تو پاکستان کا جو اثاثہ جات کی تقسیم ہے وہ بھی غیر منصفانہ ہوئی۔ مثال کے طور پر جو مسلمان ملیشیا تھی، جی اس مسلمان ملیشیا سے تو پہلے ہی ہتھیار لے لیے گئے، اور ہتھیار لینے کے بعد ان کو نہتا کر دیا گیا اور وہ بندوقیں ساری جمع ہو گئیں۔ پاکستان کو کوئی فوجی اثاثہ جات بھی نہیں مل سکے۔ ریل کے ڈبے سیکنڈ ورلڈ وار میں چل چل کے نکارہ ہو چکے تھے، وہ پاکستان کو ملے۔ جنرل آکلنک جو ہے اس نے بھی یہ مخالفت کی کہ جو کانگریس ہے اور ہندوستان کی حکومت بننے والی ہے، جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے، وہ صحیح انصاف نہیں کر رہے۔ صحیح ہے۔ تو اس طرح بہت سارے مسائل تھے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم معاشی مسائل کی طرف دیکھیں تو متحدہ ہندوستان کا جو ریزرو تھا وہ 4 ارب روپے تھا، محفوظ سرمایہ جسے کہتے ہیں۔ جی جی اس میں سے 1 ارب روپے کا پاکستان دعوے دار تھا، جبکہ وہ پاکستان کو صرف 5% دینے کے لیے تیار تھے۔ اس کے بعد پھر وہ بھی پاکستان کو جب نومبر 1947 کو ہندوستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ملک غلام محمد اور چودھری محمد علی پاکستان کے ریپریزنٹیٹو تھے، جبکہ انڈیا کی طرف سے سردار پٹیل، یہ طے پایا کہ پاکستان کو 75 کروڑ روپے ملے گا، لیکن وہ بھی 75 کروڑ روپے انہوں نے نہیں دیا، اور بعد میں یہ کہا کہ جی کشمیر کے مسئلے کے اوپر چونکہ جنگ شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان اس جنگ کے اوپر پیسے لگائے گا، پاکستان کو یہ پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاشی مسائل تھے۔ انڈیا آفس لائبریری جو ہے اس کی تقسیم کا مسئلہ تھا۔ یہ شاید آج بھی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، جس میں بہت سارے نسخے ہیں، نادر اس کے نسخے اس کے اندر ہیں، لیکن وہ بھی پاکستان اس کا آج تک دعوے دار ہے۔ اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنائی گئی باقاعدہ طور پر، اس نے آج تک اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ کچھ بھی نہیں ملا لائبریری کچھ بھی اس لائبریری سے۔ انڈیا آفس لائبریری برطانیہ میں برٹش لائبریری کا ایک سیکشن ہے، صحیح ہے۔ آج تک اس میں سے کچھ بھی پاکستان کو نہیں مل سکا۔ تو اس طرح جو پاکستان کا خطہ ہے، اگر ہم اس کا ذرا بغور جائزہ لیں تو انگریزوں نے پاکستان کے اس خطے میں سے، چونکہ فوجی بھرتی کے لیے اس کو نوجوانوں کی ضرورت ہوتی تھی، ہندوستان میں دراوڑی نسل کے لوگ، یہ چھوٹے قد کے اور ان کے جو سڈول جسم ہیں، یہ فوجی بھرتی کے لیے اتنے اچھے نہیں تھے۔ صحیح ہے۔ کیونکہ فوجی بھرتی کے لیے انگریز کو پنجاب کے خطے سے ہارڈی اور سٹڈی بندے ملتے تھے، جن کے لمبے قد تھے۔ مثال کے طور پہ میاں والی، چکوال، جیلم، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی لمبے قد کے، چوڑے
چکلے اور اس طرح کے جو لوگ تھے ان کو فوجی بھرتی کے لیے چاہیے تھے، صحیح جوان جن کو صحیح کہتے ہیں۔ جوان، اس لیے اس نے یہاں پر کسی انڈسٹریلائزیشن کا فروغ نہیں دیا۔ اس نے مثال کے طور پر سورت کو بندرگاہ کا طور پر استعمال کیا، پنجاب میں نہری نظام بنایا، لیکن اس کے ساتھ فوجی بھرتی کو اس نے یہاں پر شروع کیا، صحیح ہے۔ جس کی وجہ سے اس نے یہاں پر انڈسٹریلائزیشن نہیں کی۔ اب 921 بڑے کارخانے تھے جو کہ متحدہ ہندوستان میں تھے، جس میں سے صرف 34 کارخانے پاکستان کے حصے میں صرف آئے، 34 صرف 34 کارخانے، اور اس میں سے صرف 17 کارخانے جو تھے وہ چل رہے تھے، باقی تو تبادلہ آبادی میں ویسے ہی چلنے بند ہو گئے تھے۔ صحیح ہے۔ اور اس جو مہاجرین آئے ان کارخانوں میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جس کی وجہ سے یہ کارخانے چلنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ صحیح ہے۔ ان میں سوتی کپڑے کے 17، سیمنٹ کے 4، چینی کے 6، شیشے کے 4 کارخانے شامل تھے۔ ان کارخانوں کے مالک، نگران اور عملہ زیادہ تر غیر مسلم تھا جو ہندوستان چلا گیا۔ صحیح ہے۔ چنانچہ یہ کارخانے بھی عملاً بند تھے۔ پٹسن، کاغذ، گتے، لوہے، ریشمی کپڑے، فولاد سازی اور کئی دوسری صنعتوں کا ایک کارخانہ بھی پاکستان کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان زرعی طور پر بھی ایک پسماندہ ملک تھا۔ اس زمانے میں بھی اس کا 80% عوام کا روزگار زراعت سے وابستہ تھا۔ 80%؟ 80%۔ صحیح۔ یہ شعبہ کل آمدنی میں 60% حق حصہ ادا کرتا تھا۔ اگرچہ پاکستان کو ایک زرعی ملک کی حیثیت حاصل تھی، لیکن زرعی ملک کہلانے والا یہ ملک زراعت میں دنیا بھر میں سب سے پسماندہ تھا۔ پاکستان؟ جی صحیح ہے۔ بہت سارے علاقے جو ہیں وہ زیر کاشت ہی نہیں تھے۔ صحیح۔ 62% کے بارے میں ہم یہ جانتے تھے، جانکاری تھی حکومت کو، 62% کے بارے میں حکومت کو یہ پتہ تھا کہ یہاں پر زراعت ہو سکتی ہے، باقی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر زراعت ہو سکتی ہے۔ سیم زیادہ سارے علاقے تھے وہ؟ سیم زدہ تھے، یا وہاں پر ابھی تک ہم کوئی کاشتکاری کا آغاز ہی نہیں کیا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان سب سے پسماندہ تھا، تب تو کچھ تھا بھی نہیں پاکستان کے پاس، تو اب بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسی طرح پسماندہ ہی ہے؟ کیونکہ اب بھی گندم ہمیں امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس دفعہ دیکھ لیں گندم کا ریٹ 3500 روپے من اور 4000 روپے من پہ چلا گیا ہے، گندم پھر بھی نہیں مل رہی۔ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ جو 1947 میں حالات تھے تو اب بھی نظر آ رہے ہیں۔ 2022 میں بھی وہی نظر آ رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ 1947 میں پاکستان کی کل آبادی 7.5 کروڑ تھی، جس میں سے تقریباً 3.5 کروڑ سے زیادہ مشرقی پاکستان میں رہتے تھے اور باقی مغربی پاکستان میں رہتے تھے۔ آج ذرا پاکستان کی آبادی کا آپ ملاحظہ کریں، پاکستان کی آبادی تقریباً 22 کروڑ سے اوپر جا چکی ہے۔ ملاحظہ ہوتا نہیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ مردم شماری پہلی بات ہے ٹھیک طرح ہوتی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سیاستدان بھی کوئی 22 کروڑ کہہ رہا ہے، کوئی 25 کہتا ہے، کوئی 30 ہے، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق 30 کروڑ پاکستان کی آبادی ہو چکی ہے۔ چلے اس کا سروے جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تقریباً میں نے کہا کہ 22 کروڑ عوام جو ہے پاکستان میں ہے۔ سرکاری زبان ہم پہلے ہمارے پاس 10 روٹیاں تھیں، کھانے والے 40 لوگ تھے، جی، آج ہمارے پاس 40 روٹیاں ہیں، کھانے والے 200 افراد ہیں۔ تو اس طرح ہمارا وہ جو آپ کو نظر آتا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج جو ہے وہ پسماندگی نظر آتی ہے، اتنی ہی غربت پاکستان میں آپ کو نظر آتی ہے۔ اس لیے آبادی پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ تو بہت ہی ناگفتہ بے تھی، کیونکہ ہندوستان ہمیں پیسے دے نہیں رہا، اور پاکستان کے اندر جو کارخانے تھے وہ چل نہیں رہے تھے۔ پاکستان کو جو کارخانے ملے وہ بھی جو ہے وہ بہت کم تھے پاکستان کی نیڈ کے مطابق، صرف 34 آپ نے بتایا ہے۔ صرف 34۔ اب آپ اندازہ کریں، 1947 میں کل آمدنی 24 ارب روپے تھی، جس میں سے 14.6 ارب روپے تقریباً 60% زراعت سے اور 11.2 ارب روپے دیگر ذرائع سے آتے تھے۔ صحیح ہے۔ تو معدنیات سے صرف 25 کروڑ روپے آمدن ہوتی تھی، اور بنکاری اور بیمہ کاری سے 7.5 کروڑ روپے تھی۔ صحیح۔ 311 روپے فی کس آمدنی تھی، یعنی 26 روپے ماہوار۔ اس وقت امریکہ کی فی کس آمدنی پاکستان سے 29 گنا زیادہ تھی۔ 29 گنا؟ یس۔ کینیڈا کی 18 گنا، برطانیہ کی 10 گنا اور فرانس کی 10 گنا۔ تاہم پاکستان کی مالی حالت اتنی بری بھی نہیں تھی، کیونکہ بہت سارے دنیا میں ایسے ملک بھی تھے جن کی مالی حالت پاکستان سے بھی زیادہ پتلی تھی۔ مثلاً انڈونیشیا، چین، برما اور افغانستان کی فی کس آمدنی
पाकिस्तान से भी कम थी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने चीन का भी जिक्र किया। पाकिस्तान से 2 साल बाद वो आज़ाद हुआ है और अब देखें एक सुपर पावर है। आप ये अमेरिका के मुकाबले में इजहार अब चीन ही नज़र आता है ना। तो क्या समझते हैं उन्होंने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया कि उन्होंने इतनी तरक्की कर ली? एक तो बात ये है कि वहाँ पर ये बहुत बड़ा मौजू आपने छेड़ दिया है। वहाँ पर एक तो कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बेस करती है कार्ल मार्क्स के नज़रियात पर, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रशिया में भी शुरू हुई थी, वहाँ भी ये कम्युनिज़म था, और इसी तरह चाइना में भी कम्युनिज़म था। लेकिन जो उस ज़माने में लीडर मुयस्सर थे चाइना को, मिसाल के तौर पर चू एन लाई और माओ ज़ेडुंग, उनकी पॉलिसीज़ बहुत ही मुस्तकिल पॉलिसीज़ थी। क्योंकि हमारे यहाँ तो कायद आज़म की वफ़ात के बाद, तो जैसे कायद आज़म ने फरमाया था कि मेरे पास तो मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, तो कायद आज़म की वफ़ात के बाद यहाँ पर सियासतदान तो एक दूसरे के तरफ दस्तों गिरेबान थे, जो आज तक दस्तों गिरेबान है। तो इसी वजह से ये सियासतदानों की रेशा दवानियों की वजह से पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। वहाँ उनको सही लीडर मुयस्सर हुए थे, इसलिए उनकी फ़ीकस आमदनी पाकिस्तान से उस वक्त कम थी, जो बाद में बहुत ज़्यादा, अब तो आप देखें दुनिया की सुपर पावर है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखें हमारे यहाँ पे सियासत चल रही है, लीडरशिप नहीं है कि आपने पाकिस्तान को, मुल्क को लेके आगे चलना है। हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, जितनी सियासी जमातें हैं। तो ज़ाहिर है कायद आज़म की वफ़ात के बाद कोई हमें लीडर नहीं मिला, और मेरा ख्याल है कि शायद दूसरा मिल भी नहीं सकता। तो जो मेरा एनालिसिस है या मैं लोगों से बात करता हूँ कि 75 साल डॉक्टर साहब गुजर जाने के बावजूद हम एक कौम नहीं साबित हो सके। चाइना ने खुद को एक कौम साबित किया, दीगर ममालिक एक कौम साबित करते हैं। क्या हमारे अंदर ये कमी नहीं है? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो उस वक़्त के 1947 के जो मसाइल थे जी, वो आज भी हमें आप नज़र आते हैं। ज़्यादा मेरे तो ख्याल है ज़्यादा हो गए हैं। 2 वक़्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तब तो ये था कि तब कुछ था ही नहीं। अब इतने साल गुज़रने के बावजूद हम दावे करते हैं कि हम इस वक़्त जो है ना माशी तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। हुकूमतें ये दावे करती हैं ना, तो लेकिन फिर भी हालात उसी तरह से, इसको डर आप कैसे साहब, देखते ये हैं? फिर सवाल हम करंट अफेयर की तरफ जा रहे हैं, जो नहीं, हम मैं उनको थोड़ा-सा रिलेट करना मैं चाह रहा हूँ आप टॉपिक के ठीक साथ। है, लेकिन बात ये है कि मैंने जैसे कहा कि हमने आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ा ली, फिर हमारी सियासी रसाकशी जो है वो पाकिस्तान को किसी सूरत में करने नहीं देती। हमारे यहाँ पर कंसिस्टेंट पॉलिसी कोई नहीं है। हम IMF से पैसे ले लेकर जो खा गए सारे हमारे सियासतदान, और गैर मुसावी तकसीम हुई पाकिस्तान के अंदर पैसों की, जिसकी वजह से आज भी वही मसाइल हमें सामना है। चाइना की आबादी देखें ना कितनी है डॉक्टर साहब, वो तो हमसे कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, आप ये कह लें कि अरब प्लस है। अरब से 1 अरब 40 करोड़ से भी वही ना, ज़्यादा डेढ़ होगी। डेढ़ अरब के करीब है। तो आप ये देखें कि उन्होंने कैसे तरक्की कर ली, हम तो कुछ भी नहीं है 22 करोड़ फिर। मैनेजमेंट, इसका असल एक ही जवाब है कि मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और है। हमारे यहाँ मैनेजमेंट की बहुत कमी है। 1947 में मैनेजमेंट थी। 1947 में तो बिल्कुल ही मैनेजमेंट नहीं थी ना। मैनेजमेंट तो हमारे, देखिए जैसे कि मैं पहले ही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान का ये ख़ित्ता एक तो इनहेरेंट तौर पर अंग्रेज़ ने इस खित्ते में से फ़ौजी भर्ती के लिए इसको रखा, जिसकी वजह से ये वैसे ही पाकिस्तान का जो ये खित्ता पाकिस्तान जो हमें मिला है, यहाँ पर बहुत ही मुआशी अबतरी थी। सही उसके है। बाद ये है कि अंग्रेज़ तो यहाँ से पैसे कमाने आया था, वो तो यहाँ से पैसे कमा कर ले जाता था। सोने की मिसाल चिड़िया के ले तौर गया पर वो यस, साथ। वो तो ये है कि उसने बहुत बड़ा नहरी निज़ाम बनाया मगरबी पाकिस्तान का, तो उससे जो आमदनी आती थी वो कोई यहाँ खर्च थोड़ी होती थी। वो तो पिccadilly सर्कस और वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट बन रही थी वहाँ पर, ऐसे ही है। वो तो वहाँ पर पैसे लेकर जा रहा था, वो तो यहाँ पर खर्च नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को जानबूझकर हिंदुस्तान की तरफ से ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा। शराब महाजरीन के सैलाब के बारे में हमने डिस्कशन की है, तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल थे। अच्छा, मिसाल के तौर पर नुज़ायदा इस्लामी मुल्कत पाकिस्तान का रकबा 3,65,000 मुरब्बा मील था, जिसमें मगरबी पाकिस्तान का रकबा 3,10,000 मुरब्बा मील और मशरक़ी पाकिस्तान का 55,000 मुरब्बा मील था। सही। इस मुल्क की आबादी 7 करोड़ 60 लाख थी, जिसमें से 4 करोड़ 22 लाख लोग मशरक़ी पाकिस्तान में और 3 करोड़ 38 लाख मगरबी हिस्से में रिहाइश पजीर थे। सही है। सो कुल आबादी का 99% मुसलमान हिस्सा जो था वो मशरक़ी पाकिस्तान में रहता था। इस तरह मशरक़ी पाकिस्तान का रकबा मगरबी हिस्से का 1/4 था, सही है। जबकि आबादी की अक्सरियत इसी हिस्से में आबाद थी। लिहाजा मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा मुआशी तौर पर
نسبتاً زیادہ پسماندہ تھا. صحیح ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ دونوں ممالک کے درمیان ہمارے ایک دشمن ملک یعنی ہندوستان تھا اور 1000 میل کا فاصلہ تھا ان دونوں کے درمیان، تو رابطہ کرنا بھی ذرا مشکل ہو رہا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈمنسٹریٹو جو ہے پرابلم تھا پاکستان کے لیے. لیکن اس کے 2 ایسے حصے ہیں جن کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ ہے اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک دشمن حائل ہے، جس کی وجہ سے اس کی ریشہ دوانیوں سے، اس کی کوششوں سے، اس کی من مانیوں سے 1971 کو پاکستان جو ہے وہ ہم سے الگ ہو گئے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آج ہم نے معاشی مسائل کی بات کی، اگلا ٹاپک ہمارا دفاعی مسائل پہ ہوگا کہ دفاعی مسائل کے تحت جب پاکستان بنا. تو آج کے پروگرام کے لیے آپ کا شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے آج بہت ہی تفصیل سے بتایا کہ پاکستان جب بنا معاشی مسائل کیا تھے، اور تھوڑا سا ہم نے بات کی اب کے بھی معاشی مسائل پہ بھی بات کی. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا دفاعی مسائل کیا تھے پاکستان جب 1947 کو مارز وجود میں آیا. اگر آپ بھی یہ انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ تاریخ کے بارے میں صحیح معلومات آپ کو ملتی رہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.